الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جی ارشاد رب العزت قرآن مجید کی وہ عظیم آیہ کریمہ کہ جس کی بنیاد پر عالم اسلام کی تمام تر اسلامی رسومات کا دار و مدار ہے، وہ تمام مناسبتیں جو آج عالم اسلام منا رہا ہے اپنے طور پر کسی نہ کسی مقام پر اسی آیہ وافی ہدایہ سے استدلال کرتے ہوئے اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ سورہ حج کی اس 32ویں آیت میں جو ارشاد گرامی ہے، پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ہر وہ شخص جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا تو یقیناً اس کا دل ان دلوں میں سے ہوگا کہ جس میں خوف خدا پایا جاتا ہو، یعنی سلیس ترجمے سے جو مفہوم سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے، یہ آیت اس نظریے کو بیان کر رہی ہے کہ ہر وہ چیز جو شعائر اللہ ہے اس کی تعظیم کرنا، اس کی رسپیکٹ کرنا آپ کے دل میں موجود خوف الہی کی علامت ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کی جائے گی تو گویا وہ خوف الہی کے خلاف کہلائے گی۔ دیکھ لیتے ہیں تعظیم کے مقابلے میں اردو میں جو لفظ استعمال آتا ہے وہ ہے توہین، اور تقوی کے معاملے میں، تقوی کے مقابل میں جو لفظ آتا ہے وہ ہے فسق و فجور، کفر، بغاوت۔ گویا اگر تم شاعر اللہ کی توہین کرو گے تو تمہارے دل کے اندر فسق پایا جاتا ہے، فجور پایا جاتا ہے۔ اور آج پوری عالم تشیع میں، بلکہ محمد و آل محمد کے جتنے چاہنے والے ہیں ان سب کے دل آج پھر ملول ہیں کہ تقریباً صدی ہونے کو آ رہی ہے کہ جو آج ہی کے دن 8 شوال 1344 ہجری میں جب ایک مرتبہ
پہلے جنت المعلا کے اندر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ام المومنین کی قبر کو شہید کیا گیا۔ محسن انسان، انسانیت، محسن اسلام، محسن پیمبر، محافظ پیمبر جناب ابو طالب علیہ السلام کی قبر کو مسمار کیا گیا۔ اور پھر اس کے اگلے ہی سال 1344 ہجری میں، در حقیقت یہ دوسری مرتبہ ہے، پہلی مرتبہ تقریباً ایک صدی اور پہلے 1220 میں اسی طرح کسی حد تک تخریب قبور کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی دوبارہ مرمت کرا دی گئی تھی۔ لیکن اب 1344 ہجری میں دوبارہ ایک مرتبہ جنت البقیع میں موجود ائمہ کی قبور کو مسمار کر دیا جاتا ہے۔ ان قبروں پہ موجود جو گنبد تعمیر شدہ تھے وہ عبدالعزیز بن سعود ملعون کی ایما پر اس کے حکم سے ان کو مسمار کر دیا جاتا ہے۔ تاریخی حوالے سے کچھ گفتگو کرنے سے پہلے تھوڑی سی سیاسی حوالے سے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ آخر کیسے ممکن ہوا کہ دیکھیں جنت البقیع وہ عظیم قبرستان ہے کہ جس قبرستان کی تعمیر پیمبر نے کی ہے۔ سب سے پہلے پیمبر کے ہی ایک صحابی کہ جن کے بارے میں مولا متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد فرماتے ہیں کہ گئے وقتوں میں میرا ایک بھائی تھا کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا تھا۔ نہج البلاغہ میں یہ جو امام کا قول ہے یہ جناب عثمان بن مظعون کے بارے میں ہے، اور امام کو اتنی محبت ہے اس شخص سے، اس صحابی سے، کہ جناب عثمان بن مظعون کی وفات کے بعد جب پروردگار مولا متقیان کو فرزند عطا کرتا ہے جناب ام البنین سے، تو اس کا نام بھی اسی بزرگ و جلیل صحابی جناب عثمان بن مظعون کے نام پر مولا متقیان اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک غلط فہمی جو کچھ افراد میں پائی جاتی ہے اس کی بھی وضاحت یقیناً اس ذریعے سے ہو گئی ہوگی۔ پہلی قبر جناب عثمان بن مظعون کی بنائی ہے پیغمبر نے اس بقیع میں، اور اکثر وہ دعائیں جو منقول ہیں قبر کے وقت، بناتے وقت، دفن کے وقت، تدفین کے وقت، وہ جناب عثمان بن مظعون کی قبر پہ پیغمبر نے پہلی مرتبہ اس طرح سے انجام دی تھی۔ یا بعض دعائیں اور بعض سنتیں جو پیغمبر کی وارد ہوئی ہیں جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر بناتے ہوئے جو انہوں نے طریقے انجام دیے تھے۔ بہرحال یہ وہ بقیع ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اس بقیع میں آیا کرتے تھے، اور اس جنت البقیع کے نہ صرف یہ کہ آ کر خود وہاں پر فاتحہ کیا کرتے تھے اور مغفرت کی دعا کرتے تھے، بلکہ اپنے اصحاب کو ساتھ لا کے کہا کرتے تھے کہ آؤ اور یہاں پہ مدفون افراد کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اکرم رات کے وقت بقیع جاتے تھے اور یہاں دفن ہونے والوں کو سلام کرتے تھے اور ان کے لیے مغفرت کیا کرتے تھے۔ اور رسول اکرم کی پیروی میں ہی صحابی اور خاندان رسول کے افراد بھی اسی طرح مسلسل بقیع کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اور رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد
طبقات ابن سعد کے روایت کے مطابق کہ خدا نے مجھے اس جگہ کے لیے حکم دیا ہے کہ میں یہاں کے لیے استغفار کروں۔ اللہ اکبر، یعنی یہ وہ بقی ہے کہ جس کے لیے رحمت للعالمین آ کر حکم الہی سے وہاں موجود افراد کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ لیکن ان تمام سنتوں کے باوجود، ان تمام احادیث کے باوجود، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب نجد یا حجاز کے نام سے جانا جانے والا ملک تقریباً فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، پہلی عالمی جنگ کے بعد، جب تقریباً دنیا مشغول ہے اس جنگ کی خبروں میں، جنگ کے اثرات کو دیکھ رہی ہے، اسی وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، غنیمت سمجھتے ہوئے 1926 کے قریب حجاز کا نام تبدیل کر کے آل سعود کی ایما پر سعودیہ کے نام سے اس ملک کو تجویز کر دیا جاتا ہے۔ اس ملک کو تجویز کرنے کے لیے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہمیشہ حاکموں نے اپنے مفاد کی خاطر مذہب کو استعمال کیا ہے، اس وقت کا مفتی ابن تیمیہ کے نظریات کو جو آگے بڑھا رہا ہے، جس کا نام گرچہ محمد ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد الوہاب، وہ محمد کہ جس کو عبد الوہاب کے نام سے جانا جاتا ہے، عبد الوہاب سے یہ طے پاتا ہے کہ تم اگر ہماری حکومت کو قرآن و احادیث کے ذریعے رسمیت کے ساتھ ثابت کرواتے رہو اور اپنے زرخرید خطبہ سے، اپنے زرخرید عالم نما افراد سے، دیکھیں میں ایسے لوگوں کو عالم نہیں کہتا ہوں، عالم نما کہتا ہوں، وہ تمام افراد جو حق کے خلاف بول رہے ہیں اور بشکل عالم دکھتے ہیں، وہ عالم نما ہیں۔ جیسے کوئی شخص جو ظاہراً مومن ہے اور اہل بیت کی سنتوں کے خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ مومن نما کہلائے گا۔ عالم نما افراد کے ذریعے ابن وہاب حکومت آل سعود کی تائید کروانا شروع کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے ان نظریات کے ساتھ کہ جن نظریات میں ایک شدید ترین نظریہ بغض محمد و آل محمد پایا جاتا ہے۔ آج بھی آل شیخ کہ وہ گماشتے، وہ شرطے، وہ متوع، وہ مولوی جو وہاں موجود ہیں، جو آپ کو بقی میں، مسجد نبوی میں، حرم کے اطراف میں گھومتے نظر آ جائیں گے، یہ آل شیخ کی نسل سے، جن کے ساتھ یہ معاہدہ طے پاتا ہے کہ اسلامی حوالے سے، دینی حوالے سے جو باغ دوڑ ہوگی وہ انہی افراد کے ہاتھ میں رہے گی اور آل سعود حاکم رہیں گے۔ آل سعود کی حکومت کو رسمیت دینے کے لیے پھر وہی کام کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ بنی ثقیفہ کی طرز پہ چلتے ہوئے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کا نعرہ لگایا جاتا ہے کہ جو تمہارا ولی امر ہو جائے اس کی اطاعت تم پر واجب۔ اللہ، اور پھر ایک مرتبہ 8 شوال 1344 ہجری میں اس جنت البقیع میں موجود جو قبور پر گنبد تعمیر شدہ تھے، اور جو گنبد اس وقت کے نہیں تھے، جو کہ تقریباً 5ویں صدی کی روایات تاریخ میں ملتی ہیں کہ جس کے اندر کہا گیا ہے کہ آل بنو عباس کا ایک حاکم گزرا ہے مسترشد باللہ، کہ جس نے ان کے اوپر قبروں پہ موجود گنبدوں کو تعمیر کرایا ہے۔ اس کا مطلب گنبد اس سے پہلے سے موجود تھے اور ان کو تعمیر کرایا گیا ہے، اور ان تمام گنبدوں کو گرایا جاتا ہے، قبروں کو مسمار کیا جاتا ہے، اس پہ بلڈوزر چلائے جاتے ہیں، وہاں کا ملبہ اٹھاؤ، وہاں موجود جتنے جواہرات، جتنی قیمتی نوادرات ہوتے ان سب کو وہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ غرب کی ایما اور غرب کی پشت پناہی اور استعمار کی پشت پناہی پہ کیا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں حکومت دلواتے ہیں اس خطے میں،
تاکہ تم اسلام کا وہ مسخ شدہ چہرہ دنیا کے سامنے لاؤ کہ لوگ اسلام اور مسلمان سے متنفر ہو جائیں۔ اور اس کے بعد کافی حد تک وہ اس چیز میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں کہ ایک ظلم، بربریت، وحشی گری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اسلام کے نام پر، وہاں آنے والے افراد کو سراسر مار دیا جاتا ہے، تہہ تیغ گزار دیا جاتا ہے، وہاں رہنے والے اہل بیت کے چاہنے والوں کے گھر اجاڑ دیے جاتے ہیں، خاندان کے خاندان غائب کر دیے جاتے ہیں، انہیں زندانوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اہل بیت سے بغض ہے۔ کوئی افراد جو کل علی کا مقابلہ کرنے کی جرات نہیں رکھتے تھے، آج ان کی اولادیں ہیں جو خاندان علی کی قبروں کو مسمار کر کے اپنے سینے میں لگی آگ کو ٹھنڈی کرنے کی ناپاک اور ناکام کوشش کر رہی ہیں۔ آل سعود نے تخریب قبور کے ذریعے پوری عالم تشیع اور عالم محبین اہل بیت کو ایک مرتبہ شدید صدمہ پہنچایا، اور اس کے بعد یہ کہا جانے لگا کہ قبور کی تعمیر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اہل بیت سے مربوط جو جو نشانیاں تھیں، ہر وہ چیز کہ جو اہل بیت سے مربوط تھی، اہل بیت سے ریلیٹ تھی، چاہے وہ اہل بیت کا گھر ہو، چاہے وہ اہل بیت سے مربوط کوئی مقام ہو، اہل بیت کے اصحاب سے مربوط کوئی گھر ہو، مدینے کے گلی کوچے جہاں جہاں اہل بیت کی نشانیاں تھیں ان سب کو بند کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، یہ ضائع کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ سید الشہداء جناب حمزہ کا تعلق تو شیعوں سے نہیں ہے، پوری عالم انسانیت انہیں سید الشہداء مان رہی ہے، ان کی قبر کو شہید کر دیا گیا، ان کی قبر کے گنبد کو شہید کر دیا گیا۔ اب اس موقع پر عالم انسانیت میں کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی، عالم اسلام کے حوالے سے، خاص طور پہ ہندوستان، پاکستان اور بر صغیر میں ان علاقوں کے علاوہ عراق، ایران میں موجود اہل تشیع نے کچھ آواز اٹھائی، لیکن انہیں یہ کہہ کے دبا دیا گیا کہ ہم قبروں کو نہیں توڑ رہے، اس پہ تعمیر مقبروں کو توڑ رہے ہیں، اس لیے کہ قبروں کو تعمیر کرنا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کمال ہے، یعنی وہ ایک ایسا کام کہ جو پیغمبر اپنے وقت سے کر رہے ہیں، حضور کی زندگی کے اندر حضور اپنی مادر گرامی جناب آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے ہیں، حضور نے اپنی زندگی میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی قبر بنائی ہے، جناب ابو طالب علیہ السلام کی خود قبر بنائی ہے، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی قبر بدست رسول تعمیر پائی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ افراد قبر کی تعمیر کی مخالفت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک خوبصورت اپنے طور پہ توجیہ پیش کرتے ہیں کہ نہیں، قبر بنائی جا سکتی ہے، قبر کے اطراف میں دیواریں نہیں بنائی جا سکتی۔ تو حضور یہ بتائیے، وہ حجرہ رسول کے جس کی دیواریں موجود تھی اور جہاں پر دفن ہونے کے لیے خلیفہ اول و دوم نے وصیت کی تھی، کیا ان کی تدفین سے پہلے اس حجرے کی دیواریں گرائی گئی تھی یا ان کو ان دیواروں کے ساتھ دفنایا گیا تھا؟ اگر ان کی قبر کے اطراف میں دیواریں موجود تھی خلفاء کے دور میں تو ہرگز اس سے یہ استنباط ہوتا ہے کہ ہرگز ان کے بعد کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ اگر قبر کے اطراف میں دیواریں تعمیر ہیں تو انہیں گرایا جا سکتا۔ یہ صرف اور صرف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض ہے جس کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ اور اسی کے ساتھ جب دنیا کو اس چیز کی اطلاع ملی، کیونکہ ظاہر ہے آج کل کے میرے عزیز نوجوان بچے بھی اس چیز کی طرف توجہ دیں کہ دیکھیں یہ میڈیا جو آج آپ دیکھ رہی ہیں یا دیکھ رہے ہیں، ہرگز یہ میڈیا وہ میڈیا نہیں ہے جو اس وقت تھا۔ اس وقت خبر، آج سے 100 سال پہلے
خبر کے آتے آتے جو ہے وہ چہلوں کا وقت آ جاتا تھا، کم سے کم 10واں 20واں آ جاتا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی کچھ ہو فوراً ہی خبر پہنچ جائے۔ یہ ہوتے ہوتے خبر پہنچتے پہنچتے جب لوگوں کو پتہ چلا تو ہاں اتنا ہوا، جب پوری دنیا میں احتجاج شروع ہوئے تو یہ کہہ کے روک دیا گیا اس وقت کے مفتیوں نے کہ چلو روضہ رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ حقیقت میں یہ روضہ رسول، کیونکہ حجاز اس وقت تک ترکی حکمرانوں کے انڈر میں تھا، ترکش رولر تھے جو حجاز پر رول کرتے تھے۔ ان کے دور میں یہ مسجد نبوی، اس گرین کلر کا جو گنبد آپ دیکھتے ہیں، روضہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یہ ترکی دور حکومت میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اس وقت تک وہاں قبریں موجود تھیں اور ظاہراً ان کا مذہب اسلام تھا، ظاہراً ان کا مذہب اسلام تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والے افراد تھے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے عالم انسانیت کبھی بھی گریز نہیں کر سکتی۔ اور اس وجہ سے خاص طور پہ کیونکہ اہل بیت سے محبت ہی ہے جو در حقیقت اسلام کی بقا کی ضمانت ہے، کیونکہ پیغمبر کے وقت میں اکابر صحابہ سے یہ حدیث نقل ہے۔ بس یہ آخری حدیث اس آیت کے ذیل میں، اور اس کے بعد کچھ عرائض بقی کے حوالے سے۔ جس وقت آئے وافی ہدایہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ نازل ہوئی ہے، اکابر صحابہ، اللہ اکبر، اکابر صحابہ آتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ لکھ رہے ہیں اکابر صحابہ یعنی بزرگان صحابہ میں سے افراد آتے ہیں اور حضور سے سوال کرتے ہیں، حضور یہ کس کی محبت ہے کہ جس کے وجوب کا حکم دیا جا رہا ہے؟ گویا اس آیت سے محبت واجب ہونے کا اس وقت کے صحابہ سمجھ رہے تھے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے ذی القربہ سے محبت کرتے رہو۔ اس وقت آ کر جب سوال کیا جا رہا ہے یا رسول اللہ یہ کون ہے ذی القربہ کہ جن کی محبت کے لازمی ہونے کا خدا حکم دے رہا ہے، تو اس کا مطلب اس آیہ گرامی سے، اس آیہ ہدایہ سے لزوم اور وجوب محبت تو پتہ چل رہا ہے، لیکن وہ ذی القربہ کون ہے یہ ان کو تشویش تھی، کنفیوژن تھی، جس کے بارے میں انہوں نے آ کر سوال کیا یا رسول اللہ یہ کون ہے جنہیں ذی القربہ کہا جا رہا ہے؟ تو حضور اکرم نے فرمایا کہ ذی القربہ سے مراد علی، فاطمہ اور حسنین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ تو گویا اس وقت پیغمبر کے دور میں اس چیز کا سب کو علم ہو چکا ہے کہ ذی القربہ کون ہے، کہ جن سے محبت کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ جاؤ تمام کتابیں دیکھ لو، کوئی بھی کتاب سورہ شورى کی یہ آیت نمبر 23 کے اندر ذی القربہ کی تفسیر میں کسی کو بھی شامل کر لیا جائے، کسی کو بھی نکال دیا جائے، علی، سیدہ زہرا اور جناب حسنین سلام اللہ علیہم اس کے اندر ضرور شامل ہوں گے۔ اور جب شاعر اللہ کی بات کی جائے، میں واپس اپنے موضوع کی آیت کی طرف آ رہا ہوں کہ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللہ، اور جو بھی تعظیم کرے گا شعائر خدا کی، شعائر جمع ہے شعیرہ کی، شعیر یعنی نشانی۔ آج آپ کا کوئی دوست جاتا ہے اور وہ آپ کے لیے ایک نشانی دے جاتا ہے کہ یہ نشانی ہے آپ کے دوست کی، اور میں آ کے آپ سے کہوں آپ کی والدہ
آپ کی جدہ، آپ کی نانی، آپ کی دادی اس دنیا سے گزر جاتی ہیں اور ان کا ایک رومال آپ کے پاس نشانی رہ جاتا ہے، اور خدا نہ کرے کوئی ملعون آ کے اس رومال کی، خود ان کی نہیں، اس رومال کی جو انہوں نے دیا تھا اس کی بے حرمتی کرتا ہے، اس کو پھاڑ دیتا ہے، جلا دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا اس کے بارے میں؟ یقیناً آپ ناراض ہوں گے، غصے کا اظہار کریں گے، اس شخص پہ برہم ہوں گے کہ تم نے ہماری مرحوم نانی ماں کی، ہماری مرحوم دادی کی اس نشانی کی بے حرمتی کی، گرچہ ان کی بے حرمتی نہیں ہے، وہ تو یہاں موجود نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ چیز ان سے منسوب ہے تو یہ چیز ان کی یاد دلاتی ہے، اسے شاعر کہا جائے گا، یہ شاعر ہے، یہ ان کی نشانی ہے۔ شاعر اللہ، خدا کی وہ نشانیاں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اور کمال یہ ہے قرآن مجید میں ہی جہاں استعمال فرمایا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، اللہ اکبر، کہ ہم وہ جو تم اونٹ لے کر آتے ہو نا قربانی کے لیے، بدنا وہ جو اونٹ ہے، تنومند اونٹ جس کو تم قربانی کے لیے حج کے دن لا رہے ہو، وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، اس کے گلے میں پڑا ہوا پٹا شاعر اللہ میں سے ہے۔ دیکھو، اس کی توہین نہ کرنا، اس کا احترام کرنا، کیونکہ اس نشانی کو تم جو حج پہ جا رہے ہو، تم گناہگار آدمی جو تمہارے پاس ہے، یہ قربانی وہ قربانی نہیں ہے جو جناب ابراہیم کے پاس قربانی تھی، وہ ان کا فرزند تھا، صرف یہ اس فرزند کی قربانی کی یاد میں جو شبیہ ہے تمہارے پاس، اس کو خدا شاعر اللہ شمار کرتا ہے، خدا اس کو شاعر اللہ سمجھ رہا ہے، شمار کر رہا ہے، کاؤنٹ کر رہا ہے۔ اِنَّ صفا والمروہ، صفا و مروہ ہے جو شاعر اللہ، اللہ گویا کسی مقام پہ جمادات کو شاعر اللہ کہا گیا، کسی مقام پہ حیوانات کو شاعر اللہ کہا گیا، جناب ابراہیم شاعر اللہ نہیں، ان کا مقام بلند ہے، وہ تو خلیل اللہ ہے، یہ ان سے منسوب چیزیں ہیں جو شاعر اللہ۔ اہل بیت علیہ السلام بدرجہ اولا و اتم و اکمل شاعر اللہ ہیں، کیونکہ وہ مظہر صفات محمد باری تعالیٰ ہیں، کیونکہ وہ مظہر صفات الہی ہے، اس لیے انہیں دیکھ کے خدا کی یاد آتی ہے، انہیں دیکھ کے لوگ خدا کی طرف رغبت پیدا کرتے ہیں، انہیں دیکھ کے لوگ دائرہ ایمان میں شامل ہوتے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ ہر وہ چیز جو اب ان اہل بیت سے منسوب ہو جائے وہ شاعر اللہ کہلائے گی۔ مقبوضہ کشمیر میں، انڈیا سائٹ پہ جو کشمیر ہے، وہاں موجود ایک درگاہ حضرت بل ہے، درگاہ حضرت بل، افغانستان میں درگاہ حضرت بل ہے، جہاں حضور کا ایک بال موجود ہے، منہ مبارک موجود ہے، لوگ اس کے احترام کے لیے جاتے ہیں، وہاں زیارت کرنے جاتے ہیں، وہاں مسجدیں تعمیر ہوئی بھی ہے، مقبرہ تعمیر ہے، گنبد تعمیر کیا گیا ہے، اللہ، کہ ایک رسول کے بدن کا ایک حصہ جو کہ بے جان ہے، بال، وہ وہاں موجود ہے۔ بال رسول سے محبت کرنے والی قوم آل رسول کو کیسے بھول سکتی ہے؟ 8 شوال جب یہ دن آتا ہے، ہم مومنین کے دلوں پر ایک سوگ چھا جاتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے ائمہ طاہرین، امام حسن علیہ السلام، امام علی ابن الحسین، امام سجاد علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، کم سے کم یہ 4 معصوموں کی قبریں یقیناً اس بقیع کے قبرستان میں ہیں، اور ہزارہ شواہد کی بنیاد پہ شاید یہی چند قبروں کی نشانی ہے جس کی تمثال آپ ہمارے پیچھے بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں۔
اور یہیں کہیں قبر لختے جگرے پیغمبر اکرم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا موجود ہے۔ اور کمال دیکھیں، نہ صرف یہ بلکہ جب یہاں پر اس قبر کو شمار کیا جاتا تھا اہل بیت کے دور میں، تو جناب عباس کی والدہ جناب ام البنین کی قبر بھی اسی جگہ ہے، اسی بقی میں ہے، اور بقی کو مسمار کر دیا گیا اس طرح کہ نام و نشان مٹا دیا جائے۔ ایسی کون سی دشمنی ہے آل رسول سے؟ ایسی کون سی دشمنی ہے کہ جو دشمنی کسی طرح ختم نہیں ہو رہی، جو دشمنی کسی طرح سے جا نہیں پا رہی، ختم نہیں ہو پا رہی، جس دشمنی کا سبب صرف اور صرف بغض علی بن ابی طالب علیہ السلام، جس دشمنی کا سبب صرف اور صرف رسول سے بغض ہے، جس دشمنی کا سبب صرف یہ کہ علی نے ان کے کافر اجداد کو مار دیا تھا، صرف یہ کہ حضور نے علی کو ان کے پست بزرگوں کے مقابلے میں اعلیٰ بنا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج شوال کے دن جہاں بقیہ مصیبتوں کا ذکر ہوتا ہے، وہیں پر جناب زہرا کی مصیبت کا ذکر ہوتا ہے۔ قبر زہرا ویران ہے، اسی لیے تو بی بی نے وصیت کی تھی، یا علی مجھے رات کے وقت دفن کرنا، رات کے وقت غسل دینا، رات کے وقت کفن دینا۔ گویا زہرا کو اس امت پہ بھروسہ نہیں تھا، اور یہ جو اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں کہ قبریں مسمار کی جا رہی ہیں، اس وقت اگر قبروں کا پتہ چلتا تو کیا ہوتا، اس وقت اگر قبر زہرا کا معلوم ہوتا تو خدا جانے کیا بے حرمتی کی جاتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ وقتاً فوقتاً مختلف مرحلوں پر یہ اہل بیت سے بغض سامنے دکھتا رہتا ہے، سامنے آتا رہتا ہے۔ جب خود موجود تھے تو حالت یہ تھی، جب زہرا سوال کرتی تھی، یا علی میں نے سنا ہے اب کوئی آپ کو سلام نہیں کرتا، اور جب علی کہتے تھے زہرا اب وقت یہ ہے کہ میں سلام کروں تو کوئی جواب نہیں دیتا، کیونکہ زہرا دفاعی ولایت کے لیے اٹھی تھی۔ اور ذرا تصور کرو شکستہ پہلو کے ساتھ کس قدر سخت ہوگا وہ مرحلہ، جب مولا متقیان کو گھر سے کھینچ کے لے کے جایا جا رہا ہے اور زہرا اپنے بستر سے اٹھ کر دروازے تک، کس قدر سخت ہوگا وہ، کیونکہ زہرا دفاع ولایت علی میں اٹھی تھی، اس لیے زہرا سے بغض ہے، اس لیے آل زہرا سے بغض ہے۔ اور کیونکہ آل زہرا تک ان نجسوں کی رسائی ممکن نہیں، ان ملونوں کی رسائی ممکن نہیں، تو ان کی قبروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، ان کی نشانیوں کو مٹایا جا رہا ہے، لیکن ہرگز اثرات اہل بیت ختم نہیں ہو سکتے، تجلیات الہی کو ختم کر دینا ممکن نہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن، اور یہ لوگ ارادہ کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اس چراغ کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں جسے خدا نے روشن کیے رکھا ہے، ہرگز یہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ خدا
نے ایک آج بھی فرزند زہرا کو باقی رکھا ہے، مولا شب جمعہ ہے تشریف لائیے، کل ہی تشریف لائیے روز ظہور روز جمعہ کہ مولا کی ہمراہی میں بقی جائیں، تعمیر قبور بقی دیکھیں اور بقی میں عزائے سید الشہداء، عزائے اہل بیت اور عزائے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ مناظر علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ السلام علیک یا فاطمة الزہراء یا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا ائمۃ المتقین، السلام علیک یا علی بن الحسین، السلام علیک یا حسن بن علی المرتضی المجتبی، السلام علیک یا علی بن الحسین زین العابدین، السلام علیک یا محمد بن علی الباقر، السلام علیک یا جعفر الصادق، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل عبادت کو اس شب جمعہ میں قبول فرما۔ بار الہ جملہ وہ ملعون آل سعود کے وہ جملہ ملعونین، آل سعود کے وہ جملہ حامیان جو موجود ہیں، جو ان کی حمایت کر رہے ہیں، خداوندہ جو آج بھی ان کا دفاع کر رہے ہیں، ان تمام افراد کو نیست و نابود فرما۔ آل سعود کا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے واضح فرما۔ ان دشمنان اسلام کو ہر طرح اسلام سے دور فرما۔ خداوندہ تجھے واسطہ ہے، شب جمعہ ہے، ان قبور ائمہ طاہرین کی تعمیر ہمیں دیکھنا نصیب فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔